الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و آلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم صدق اللہ صلوات بر محمد و اہل بیت دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک کے ذکر دے صدقے نال تمام خواتین و حضرات دی دلی دعاواں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ پاک پاکستان و آباد و شاد رکھے اور فلسطین دے مسلمانوں اللہ پاک ظالماں دے ظلم تو نجات عطا فرمائے۔ میرے محترم سامعین، سورہ مبارکہ الفتح دی ایک آیت مجیدہ دا پہلا حصہ میں پڑھن دا شرف حاصل کیتا۔ اس آیت مجیدہ وچ اللہ پاک نے ایک بیعت دا ذکر کیتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سرکار دو عالم دے ہاتھ تے ایک بیعت کی تھی جنہوں بیعت رضوان کیا جاتا ہے۔ اس بیعت تے میں گفتگو نہیں کرنا چاہتا، لفظ بیعت تے ضرور گفتگو کرنا چاہتا کہ لفظ بیعت کی ہے اور پیغمبر دی اس بیعت میں خالق نے کس اہمیت نال نوازے۔ خالق فرماندے نے ان الذین یبایعونک، اے میرے حبیب جو تیری بیعت کر رہے ہیں، انما یبایعون اللہ، دراصل یہ اللہ کی بیعت کر رہے ہیں۔ جو آپ کی بیعت کر رہے ہیں وہ دراصل اللہ کی بیعت کر رہے ہیں۔ اور یہ گل کرن تو بعد کمال اگے ہوئے کہ کافی سی کہ یہ جڑی بیعت ہے دراصل اللہ کی بیعت ہے۔ جس طرح اللہ نے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے اور رسول کی محبت ہی اللہ کی محبت ہے۔ یہ کافی سی، لیکن اللہ پاک نے کمال دے دے کہ یہ کہہ کے کہ یہ بیعت دراصل اللہ کی بیعت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ید اللہ فوق ایدیہم، ان لوگوں کے ہاتھوں کے اوپر جو ہاتھ ہے وہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ شکریہ۔ ان لوگوں کو ایدیہم، ان کے ہاتھ جو ہیں یہ باری باری جو بیعت کر رہے ہیں، یہ نیچے والا ہاتھ بار بار بدل رہا ہے، یہ لوگوں کے ہاتھ ہیں، لیکن ید اللہ فوق ایدیہم، جو اوپر ہاتھ ہے نا ان بندوں کے ہاتھوں پر، وہ ید اللہ ہے، وہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ پوری دنیا پہچان دی ہے اج بھی، اور صحابہ جانتے سن کہ جڑا ہاتھ سارے ہاتھاں دے اُتے ہوئے یہ نبی پاک دا ہاتھ ہے، یہ بطول دے بابے دا ہاتھ ہے، یہ حسنین دے نانے دا ہاتھ ہے۔ لیکن اللہ نے صرف حضور دی بیعت نو اپنی بیعت قرار نہیں دیتا، حضور دے ہاتھ نو اپنا ہاتھ قرار دیتا۔ جنہ لوگوں دے سامنے حضور دے ہاتھ نو قبلہ پیغمبر دا ہاتھ اللہ نے قرار دے دیتا، بندے کچھ عقل رکھتے ہیں تو سوچن تے مجبور ہونا چاہیے بندے نے کہ جڑے سامنے پہ وہندے سن کہ اے ہاتھ اللہ دا نہیں رسول دا ہاتھ ہے، اور جنہ دے ہاتھ لمس محسوس کر رہے سن رسول پاک دے ہاتھ دا، یعنی واری واری تھلے ہاتھ مس بھی ہوتا سی کہ وہ محسوس کرتے سن کہ نبی دا ہاتھ ہے۔ اس دے باوجود جدو اللہ نے کہہ دیتا کہ اے ید اللہ ہے، اللہ دا ہاتھ ہے، یہ مطلب کی اندازہ لگتا ہے کہ اس تو بعد صحابہ مطاعت ہو گئے ہوں گے۔ میرا خیال ہے، شاید تھوڑا خیال میرے نہ مل جائے، کہ جدو اللہ فرما دیتا کہ ہاتھ ہی اصل چ میرا ہاتھ ہے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ساتھ دے متعلق کڈے سیریس ہو گئے ہوں گے، کڈے مطاعت ہو گئے ہوں گے۔ صحابہ نو یقیناً پتہ لگ گیا ہوئے گا کہ یہ جڑا ہاتھ ہے نا، ہوں جے اے آکھے نا اُراں آ تے محمد نہیں بلا رہا، یہ مطلب سانو اللہ بلا رہے ہاتھ جو ہوئی، یعنی اگر یہ ید اللہ ہے، اللہ دا ہاتھ ہے، تو جدوں یہ بلائے گا تو یقیناً انج کرے گا، انج کرے گا۔ تو یہ مطلب سانو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ سانو حضور بلا رہے ہیں، بلکہ سانو یقین ہونا چاہیے سانو اس طرف اللہ بلا رہے ہیں۔ لہٰذا محتاط ہو گئے ہوں گے کہ نبی جدو آنج نو آکھے نا ادو آنج نو آنا ہے، پرا نو نہیں جانا۔ یہ تو یقیناً یہ صحابہ دے ذہن چ آ گیا ہوئے گل۔ دوسری گل یہ کہ اگلی محتاط ہونے والی گل ہے کہ یقیناً صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بڑے دانا لوگ سن، وہ سمجھ گئے ہون گے یقیناً کہ یہ جڑا ہاتھ ہے نا یہ ہوں اللہ دا ہاتھ ہے، تو سانو یہ سامنے ہو گیا گل ہے کہ اللہ دا ہاتھ ہے۔ ہوں کدھر یہ ہاتھ کسی نے یہ نہ آکھے جا دفاع ہو جائے۔ میرا
خیال ہے اگر اے ہوں ہاتھ آکھے کہ جا، مہربانی، اگر اے ہاتھ آکھے جا دفع ہو جا، تے دا مطلب ہے دفع نبوت نہیں کر رہی، توحید دفع کر رہی۔ میرا خیال ہے کہ اتھوں تک تے صحابہ نوں پتہ لگ گیا، تے ہن تے اتھے بھی پتہ لگ گیا سارے نوں کہ ہاتھ رسول پاک دا ہاتھ اصل تھانوں پتہ ایک باری رسول پاک نے کنکر پھڑ کے نا تے مشرکاں ول سٹے، اللہ فرماندا ہے وما رمیتا اذ رمیتا ان اللہ رما، یہ تو نہیں پھینک رہا، یہ تو اللہ پھینک رہا ہے۔ یہ مطلب یہ ہاتھ جو کم کرے گا نا وہ پھر اللہ ہی کرے گا۔ یہ ہاتھ کنکر سٹے تے اللہ سٹتا ہے، یہ بلائے تے اللہ بلاتا ہے، یہ ہاتھ اٹھائے تے اللہ اٹھاتا ہے۔ میں عالم اسلام تے میرا دل کرتا ہے بوے بو کے قرآن لے جاؤں، آکھاں غصے دی گل نہیں یار، جدوں یہ ہاتھ یہ اللہ دا ہاتھ ہے، اللہ دا ہاتھ۔ ویسے بندے تقریر انج بھی کرتے ہیں، کئی سیاسی بندے ساری تقریر انج ہی کر چھڑتے ہیں، کئی بندے پیچھے ہاتھ بن کے تقریر کرتے ہیں۔ کر سکتا بندہ تقریر تو منہ نال کرنی ہے۔ آ جی کرسی پرا پئی ہے، یہ ذاکر تو پرا تر چھڑی ہے، انہوں گل ہی نہیں آتی کیونکہ اتنے ہاتھ رکھنا ہوتا۔ کئی بندے اس کرسی کے اتنے ہاتھ نہ رکھن تو انہوں نے گلیں ہی بھول جاتی ہیں، وہ نیڑے کر کے اتنے ہاتھ رکھتے ہیں، یعنی ایک انداز ہوتا ہے کرسی تے ہاتھ رکھنا، پیچھے ہاتھ بننا، یہ اس طرح ہاتھ کر کے کرنا، انج کر کے ہاتھ کر کے کرنا۔ اے جتھے مرضی ہاتھ رکھ لیے، ساڈے ہاتھ کیڑی کوئی اہمیت رکھ دے؟ مہربانی کے بلا اسی کرسی تے رکھ لیے مگر بن لئیے، لیکن جڑا پیغمبر دا ہاتھ ہے، میں اج پنجابی استعمال کرن لگا، تسی آ گئے ہن وڈی سوسائٹی دے وچ، لیکن پنگالی ایک پنڈ ہوندا سی، ساڈی بھی پنڈ ہی ایک، پنجابی بولن لگا میں۔ یقین کرو جس بندے نوں یہ پیغمبر دے ہاتھ دی معرفت نہیں نہ ہوئی، او دے نال ہاتھ ہو گیا۔ مہربانی بھائی، ایڈی خوبصورت گل پہنچی تھوڑے تک، یعنی پنجابی دا محاورہ ہے کہ یہ ہاتھ ہو گیا جی، وہ آتا فلانے بندے دا فراڈ ہو گیا جی، بندہ پیسے لے کے نس گیا، اس مسکین نال ہاتھ ہو گیا۔ جنوں اس ہاتھ اصل وہ ہاتھ ہویا ہے، جنوں اس ہاتھ دی معرفت نہیں ہوئی۔ میرا دل کرتا کہ بلا ایک قرآن پاک بوئے بوئے کے علماء کو لے جاؤں تو آکھاں یار ید اللہ کنوں آندے ہو؟ وہ آکھن گے قرآن دے مطابق نبی دے ہاتھ نوں اسی ید اللہ آنے ہاں۔ پھر میں آکھاں گا ہن مینوں پتہ لگا ہے کہ نبی نے غدیر وچ ہاتھ بن کے من کن تو مولا کیوں ہوئی، ہاتھ پیچھے بن کے کیوں من کن تو مولا نہیں آکھیا؟ اس ہاتھ نال علی دا ہاتھ اٹھایا تے فرمایا من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا ہو، تاکہ بندوں کو پتہ چلے میں نہیں بنا رہا، اللہ بنا رہا۔ میں اس ہاتھ دی ہور بھی کوئی شان بیان کر۔ اچھا جی، تمہیں پتہ ہے مسجد نبوی سرکار دو عالم نے بنائی، مسجد نبوی سرکار دو عالم نے بنائی۔ یہ جڑا بیت اللہ ہے یہ حضرت ابراہیم نے بنایا۔ حضرت ابراہیم بھی ٹھیکے تے نہیں بنوایا تے نبی پاک بھی مسجد نبی ٹھیکے تے نہیں بنوائی پہ کسی کمپنی دی ہوئے کمپنی بنا دے گی۔ ابراہیم بھی کعبہ ہاتھاں نال بنایا، ہاتھ دی پوزیشن رکھو، اور سرکار دو عالم نو صحابہ ترلے کرتے رہے کہ قبلہ تسی تشریف رکھو، اسی پتھر بھی رکھنے ہاں، گارا بھی دینے ہاں، اسی موجود ہاں، نوکر جو موجود نے، تے تسی آپ چک چک کے پتھر کیوں رکھ دے ہو؟ نبی نے فرمایا جڑی گل میں پیانا وہ کرو، تسی بھی رکھو تو میں بھی رکھنا، میں ہاتھاں نال بنانی ہے۔ بہت شکریہ، میں ہاتھاں نال بنانی ہے۔ حضرت ابراہیم کعبہ کادے نال بنایا جی؟ یا ہاتھاں نال بنایا یا چمٹے نال پھڑ کے رکھ دے سن پتھر؟ ہاتھاں نال بنایا نا۔ اچھا ہاتھ استعمال ہوئے نے، نبی دے ہاتھ استعمال ہوئے نے کعبے تے، ایک نبی دے ہاتھ استعمال ہوئے نے مسجد نبوی تے۔ اگر تمہیں کچھ یاد پیندا ہوئے پچھلیاں تقریراں جڑیاں سنیاں تساں علماء کو، تمہیں پتہ کہ بندہ کعبے تو سڑ گیا سی، حبشہ دا بادشاہ سی، حبشہ دا بادشاہ سی تے سڑ گیا سی کعبے تو، جنہیں حملہ کیتا کعبے تے۔ یار علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، قرآن جو دا ذکر ہے حبیب کیا تو نے نہیں دیکھا ہم نے کیا کیا تھا ہاتھی والوں کے ساتھ؟ یہ مطلب ہے سڑیا سی۔ پہلا انہیں حملہ نہیں کیتا، پہلا انہیں کعبے دی تھان تے وکھرا کعبہ بنایا، وہ سکے مٹی دا بنایا، گارے دا بنایا، پتھر دا بنایا، اسے ہیرے دا بنانے ہیں، جوہرات دا بنانے ہیں، سونے دا بنانے ہیں، چاندی دا بنانے ہیں۔ وہ دا خیال سی چمک شمک زیادہ ہوئے گی تے بندے ادھر آؤ گے اتنے کی لین جانا۔ وہ دا خیال سی کہ اسی ایسا بنا چھڑنے ہاں، اج میں پنڈا چ نکی مسیت تے وڈی مسیت نہیں ہوندی۔ وہاں تو میرے خیال کل جاپان چوں آئے ہو تو ہم تو پتہ ایک نکی مسیت ہوندی ایک وڈی مسیت ہوندی۔
ਨਿੱਕੀ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਇਮਾਮ ਵੀ ਛੋਟੀ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਇਮਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੀ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਇਮਾਮ ਵੱਡੀ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਇਮਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਛੋਟੀ ਵੱਡੀ ਮਸਜਿਦ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬੰਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੀ ਮਸਜਿਦ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹਨ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਛੋਟੀ ਮਸਜਿਦ ਤੇ ਬੜੀ ਬੜੀ ਚਿਰ ਮੋਟਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਵੇ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਬੰਦੇ ਸੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਾਬੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੜਿਆ ਨਾ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਨਜਾਸ਼ੀ ਹਬਸ਼ ਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੱਖਰਾ ਬਣਵਾਨਾ, ਤੇ ਬਣਵਾਨਾ ਕੋ ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਕਿਸਮ ਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਝੂਠਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹ ਖੇਖਨ ਬੜੇ ਕਰਦਾ। ਖੇਖਨ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੱਕਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਖੇਖਨ ਨਾ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਸਾਦਾ ਲਿਬਾਸ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਰਹੇਗਾ। ਮਾਲਦਾਰ ਜੋ ਉਹ ਹੀ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਬੈਲੈਂਸ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਦਗੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਮੀਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਸਬ ਬੜੇ ਕਰਦਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਬੰਦੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਦੰਦ ਲਵਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਬਗੈਰ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੱਸਦੇ ਸਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਗੱਲ? ਸੋਨੇ ਦਾ ਦੰਦ ਲਵਾ ਕੇ ਤੇ ਬਗੈਰ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੱਸਦੇ ਸਨ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਦੰਦ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਚੇਨ ਪਾਈ ਹੋਵੇ ਨਾ ਸੋਨੇ ਦੀ ਥੱਲੇ, ਉਹ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀੜੇ ਉੱਤੋਂ ਖੋਲ ਛੱਡਦਾ ਤੇ ਆਂਦਾ ਜੀ ਗਰਮੀ ਬੜੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਗਰਮੀ ਐਡੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿੱਦੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਮੇਰੀ ਚੇਨ ਬੰਦੇ ਵੇਖ। ਇਹ ਰੌਲਾ ਹੁੰਦਾ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਨ ਪੈਸੇ, ਉਸ ਕਾਬੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਕਾਬਾ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਜੀ ਕਮਾਲ, ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਜਵਾਹਰਾਤ ਯਾਕੂਤ ਹੀਰੇ ਲਾ ਕੇ ਈਸਾਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਾਬੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਤੇ ਕਾਬਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਕੱਚੇ ਕਾਬੇ ਦਾ ਤਵਾਫ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਵੱਡਾ ਬਣਾਉਂਗਾ ਚਮਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬੰਦੇ ਤਵਾਫ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਬੇਈਮਾਨ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਤੇ ਨਬੀ ਦੇ ਬਣਾਏ 'ਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਮੌਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਜ਼ਾਏ ਖੈਰ ਦੇ। ਭਾਈ ਤੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸੋਨੇ ਦਾ ਬਣਾਵੇਂ, ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਬਣਾਵੇਂ, ਯਾਕੂਤ ਦਾ ਬਣਾਵੇਂ, ਹੀਰੇ ਦਾ ਬਣਾਵੇਂ, ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਨਬੀ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਉਸ ਕਾਬਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਸੈਯਦ ਔਲਾਦ ਰਸੂਲ ਹੋਵੇ, ਆਲੇ ਅਲੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਖਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ। ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਟੋਪੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨਾ ਏਡੀਆਂ ਏਡੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ, ਵਿੱਚ ਸਿਤਾਰੇ ਲਵਾ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਲਵਾ ਕੇ, ਉਹ ਜਿੱਧਰ ਜਿੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਐਡੀ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਟੋਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਟੋਪੀ। ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਔਲਾਦ ਰਸੂਲ ਹੋਵੇ, ਆਲੇ ਅਲੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਹਾਲੇ ਏਡਾ ਖੇਖਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਭੋਲੀਆਂ ਭਾਲੀਆਂ, ਉਹ ਜਿੱਥੋਂ ਪੀਰ ਉੱਚੀ ਟੋਪੀ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਲੰਘਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੇ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਮੁਨੱਕਸ ਹੋ ਕੇ ਦੀਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਆਂਝ ਜਦੋਂ ਦੀਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨਾ ਛਾਵਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਗਲੀ ਨੂਰੋ ਨੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ। ਇੱਥੋਂ ਪੀਰ ਵਾਲੀ ਲੰਘੇ ਨੇ ਬਾਬੇ ਯਾਰੀ, ਗਲੀ ਨੂਰੋ ਨੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਤੇ ਸਰਦਾਰੀ ਵੀ ਲੰਘੇ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਟੋਪੀ 'ਚ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਪੀਰ ਦੀ ਲਾਓ ਨਾ ਜੀ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਨੂਰ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਨੂਰ ਵਲਾਇਤ ਅਲੀ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਟੋਪੀਆਂ 'ਤੇ ਨੂਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਉਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਕਾਬਾ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਰਜੇ ਦਾ। ਉਹ ਕਾਬਾ ਫਿਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਜੁੱਤੀ ਨਾਲ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜੁੱਤੀ ਨਾਲ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੇ ਬੰਦੇ ਤਵਾਫ ਉਹਦਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਨਬੀਆਂ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਓਡੇ ਓਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਠੇ ਉੱਥੇ ਹੈ ਸਨ ਮੱਕੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਬਾ ਸੀ ਐਡਾ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਕਾਬਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹਜ਼ਰਤ ਹਾਜਰਾ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਬੰਦੇ ਚੜਾਵੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸਨ ਨਾ ਜੀ, ਘਰਾਂ ਵਾਲੇ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਕੀ ਲਿਆਂਦਾ ਜੀ? ਸੋਨੇ ਦਾ ਹਰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਬੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਿਆਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਦੇ ਜਾ ਅੰਦਰ ਮਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਆਖੇ ਨਾ ਅੰਦਰ ਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਜਾ। ਉਹ ਦਾ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਬੰਦੇ। ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਹਾਜਰਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਦੇ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਪਾ ਦਿਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਪੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਾਬਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੁਦਰਤਨ ਮੌਲਾ ਦੀ ਹਿਕਮਤ ਹੈ ਜਾਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਹਾਜਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਾਦਰ ਦੇ ਛੜੀ ਤੇ ਉਹ ਕਾਲੀ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਬਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਹਾਜਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਾਦਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿਓ। ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਕਾਲੀ ਚਾਦਰ ਉੱਤੇ ਪਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗੁਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਕਾਲੀ ਚਾਦਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਹਰ ਘਰ ਬੈਤ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਘਰ ਬੈਤ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਘਰ ਬੈਤ ਨਹੀਂ। ਬੈਤੁੱਲਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕਾਲੀ ਚਾਦਰ ਹੈ, ਬੈਤੁੱਲਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕਾਲੀ ਚਾਦਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੀ ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਚਾਦਰ ਕਿਉਂ ਪਾਈ ਸੀ।
کمال ہے بھائی، جنہیں تے ابراہیم چادر پائے انہوں بیت آتے ہیں، جنہیں تے محمد چادر پائے انہوں اہل بیت آتے ہیں۔ جی شکریہ۔ انہیں آکھیا جدوں دے کعبے نو کسے نہ پوچھیا، جھوٹے کعبے نو، اس آکھیا میں سچا ٹا چھڑنا۔ تسی اندازہ لاؤ قبلہ، جدا جھوٹا نہیں نہ چلدا وہ سچے دے ویر پہ جاندے، جدا جھوٹا نہیں چلدا وہ سچے دے ویر پہ جاندے۔ پھر کہنا جدی جھوٹی دکان نہیں چلدی وہ سچی دکان دے ویر پہ جاندے، جدا جھوٹا امام نہیں نہ چلدا وہ سچے امام دے ویر پہ جاندے، جدا جھوٹا خلیفہ نہیں نہ چلدا وہ سچے خلیفے دے ویر پہ جاندے، جدا جھوٹا ولی نہیں چلدا وہ سچے ولی دے ویر پہ جاندے، جدا جھوٹا نبی نہیں چلدا وہ سچے نبی دے ویر پہ جاندے۔ خدا دی قسم میں کعبے دے ویر پہ گیا، یہ ہاتھی لے کے آیا۔ حضرت عبد المطلب نے آکھیا تو میرے اونٹ میرے حوالے کر، کعبہ جانے تے کعبے دا رب جانے۔ بولو جی پھر کعبے دے رب نے ابابیل بھیجے نے، وہ ہاتھیاں تے ڈگے نے، ہاتھی مرے نے۔ اے قرآن پاک دی سائٹ تے لکھیا ہے وہ تین کنکر لے کے آئے سے۔ تسی اندازہ لاؤ میگزین جڑی انہاں کول او کڈی کو وزنی سی، ایک منہ وچ کنکر تے دو ایتھے پنجیاں وچ، تے ایڈا کو پرندہ ہوندا ہے ابابیل۔ اے قرآن دی سائٹ تے علماء نے لکھیا ہے وہ کنکر منہ کھول کے پھینکتے تھے، منہ کھول کے پھینکتے تھے۔ زار یار منہ کھولنا تے ڈیگی پینا، پنجا کھولنا تے ڈیگی پینا، مگر کو پریشر تو نہیں سی نا یار، کو میگزین بھری سی، گھوڑا چاڑھیا سی نہیں، کچھ بھی نہ، بس منہ کھولیا تے سٹ دیتا ہے، پنجا کھولیا تے سٹ دیتا ہے۔ اے قرآن دی سائٹ نہ ہوئے آ کے پڑھ دو، اہل سنت اور دیوبندی علماء نے لکھا ہے وہ کنکر صرف پھینکتے تھے، مارتے نہیں تھے۔ بڑے باریک لوگ تشریف فرماؤ، مارنا اور ہے۔ تساں کدی کنکر واجدے ویکھے نے یارو تھے جڑے لوگ کنکر مارتے ہیں حج تے جا کے، ایتھوں جن بندے کلے ہوندے نا پاکستان چوں انشاءاللہ وہ دوجیاں دے سر چی مار کے آ جاندے ہیں۔ جو وڈیرا ایسا کلیا ہوندا ہے کنکر تے توڑ بجنا چاہیے، وہ دیوار تے جڑا شیطان دا تصور بنے ہے وہ پھر کئی بندے اگلے نو مار کے، میرے ہوندیاں ایک بندے نا حاجی نے، اے وڈیرا اگے وڈیرا انہیں ماریا کنکر تو انہوں وج پیا ایتھے، اگلے حاجی نو اوتھے توڑ نہ وجے تو پھر جا کے نا مشر الحرام چوں پتھر لیاونا پیندا ہے، اتوں گن کے اصل لے آئیدا ہے، جڑا ود جا واپس چھڈ کے آئیدا ہے۔ بڑا نازک مرحلہ ہے کنکر مارنا، اس مارے نا کنکر اگلے حاجی نو اتنے بجا۔ وہ بابے دا بڑا سواد ہے، بابے اگے ہی گرم ہوندے نے، وڈیرے ہوئے دنیا تو تنگ آئے آئے سا کیا نہ ہویا شیطان نو مار، میں شیطان نو مار۔ وہ جڑے اتوں سٹتے سن حاجیاں دا نشانہ خطا ہویا، ابابیلاں دا نشانہ خطا نہیں۔ خدا دی قسم منہ چونا دیکھو جی، یا تے دسو بھی کسی میگزین مار کے نشانہ مارے نہیں، اتوں منہ کھولے تے کنکر سٹ دیتا ہے۔ اچھا پنجا کھولے تے کنکر سٹتا ہے، مارنا اور ہے پھینکنا، انہیں مارے نہیں قبلہ سٹے نہیں، سٹے نے۔ اے قرآن دی سائٹ تے آ کے پڑھ دو، اے فرماندے نے کہ جب وہ پتھر گرتا تھا نا ہاتھی سے پار ہو جاتا تھا، اونٹ پہ گرتا تھا تو اونٹ سے پار ہو جاتا تھا۔ ایڈی موٹی کھل ہوندی ہے ہاتھی دی، ہاتھی نو تو تہاڈا کہ ہاتھی نو چونڈی وڈی جاندی، او کسے دی ایڈی چونڈی ہے جی ہاتھی نو بندہ مکی مارے، چپیڑ مارے، کوئی نہ خیر ہوئے تہاڈی قبلہ حاجی ہاتھی نو سوا مار دین ایڈا بچ، پھر انہوں مٹھا جا پتہ لگتا ہے کہ گھر میرے نال کوئی گل ہوندی۔ ہاتھی وہ ہاتھی کنکر کڈا ہے ایڈا، پہلا چڑی ایڈی کنکر ایڈا تے ماریا اس انج نہیں، منہ چ سٹیا۔ میں کہا بچوں نکل جاتا ایک مولوی نے، میں کہا اس آخیا جی پار ہو جاتا سی کیسے؟ اے قرآن تے لفظ لکھے نے جیسے بندوق کی گولی، آ کے پڑھ لو جی، جیسے بندوق کی گولی۔ وہ میں کیا گولی تے پیچھے تے پریشر ہوندا ہے، اللہ دے بندے چنگا بھلا وہ تے سٹ وجدی ہے تے پھر ہو جاندی ہے، اپنی رینج تے جا کے وجدی ہے۔ ایک گولی چ ایک گولی کیویں بنتی سی؟ کنکر تے وہاں سٹتے سن، کہنے لگے جی اللہ دے کام، وہ پیچھے جڑی طاقت سی نا وہ اللہ دی طاقت سی، وہ قوت اللہ پیدا کرتا سی، وہ تے بچارے ایڈے ایڈے سن سٹتے سن، اور یہ قوت وچ بنتی سی نا پریشر دی، وہ سی اللہ دی قوت، وہ سی قوت الہی۔ ایک گل کرن تو پہلا چاہ آنی سی تے
تو پھر گل ہونی سی. چاہ پیندیاں پیندیاں میں کوئی گل نہیں کی. چاہ پین تو بعد میں آخیا مولوی صاحب ویسے بڑی گل ہے کہ اتوں کنکر کوئی جانور سٹے ایڈا کو تو ہاتھی دے وچوں ہی لنگ جائے, یہ پریشر اللہ ہی دینا سی جی. میں کیا میں ایک سنیا کوئی روایت ہے کہ ایک جنگ ایک مجاہد نے پتھر علم گڑ چھڑیا سی. مینوں آندا پتھر میں کیا لکڑ دا سوٹا علم دا سوٹا ہوندا لکڑ دا تو میں کیا وہ پتھر دے وچ انہیں انج کر کے گڑ چھڑیا. ہو سکیا گل کوئی عقل نال کر, پتھر وچ سوراخ نہ کیتا جائے تو وچ لکڑی کیویں جا سکتی؟ وہ تے گرمٹ نال ماریا جائے یا کوئی ایسی مشین ہوے جڑی اج کل نکلیاں نے. اس دور چ کتنے یار پتھر چ کدی سوٹا کی پیا کرنا؟ سوٹا آج تے سیدھی مٹی چ نہیں جانا, مٹی سخت ہوے تے پتھر چ کیویں ٹر گیا؟ میں کیا میں پڑھیا کدھر اے کتنے پڑھی؟ ہولی ہولی نوں چیتا آ گیا تو مینوں آندا خیبر دی گل تے نہیں پیا کردا. میرا خیال تسی بھی پہنچ گیا, وہ بھی پہنچ گیا. مینوں آندا کدھر خیبر دی گل نہیں. میں آخیا جی میں خیبر دی کرتا ہوا تو وہ آتا وہ بھائی تھوڑے ذاکراں بڑیاں بڑیاں گلاں بنائی, تھوڑے ذاکراں بڑیاں بڑیاں گلاں بنائیاں نے. حضرت علی گئے وہ سوٹا سٹیا انج تھلے وہ پتھر چ گڑ دیتا تے اتنے لرزہ پیدا ہو گیا. تو کھر کی ہو گیا؟ عقل نہیں منتی کہ کتنے پتھر دا سوٹا تے بندہ انج کرے, بندہ انج کرے بندہ تو پتھر دے وچ ہی گزار چھڑے کو گل کرن والی. میں کہا ذرا چیتا کرو ہونی تے بیان دے سو کہ وہ بابا بھی ایڈا ہوندا سی, ایڈی وہ چونج ہوندی سی, ایڈا کنکر ہوندا سی, وہ ہاتھی چو کیویں لنگ جاندا سی. تے مینوں آندا انہاں نوں تے اللہ گھلیا سی. تے میں حضرت علی نوں تو گھلیا سی؟ مولا علی نوں بھی تے اللہ ہی بھیجیا سی. بلکہ پیغمبر نے ایک دن پہلے اعلان کیتا ہے کہ کل میں علام اسے دوں گا جس کے ہاتھ پہ اللہ, تھوڑے بندے بولے نے, جس کے ہاتھ پہ اللہ فتح دے گا. میں کہ تو شیعہ ذاکر تے اعتراض نہ کر, تو سوچ اساں کدوں آکھیا کہ وہ علی دی قوت سی؟ اساں تے رولا پایا شاہ مرداں شیر یزداں. کیا بات ہے بھائی, کیا بات ہے؟ قوت ہے, قوت ہے. حضرت علی کے پاس جتنی قوت تھی وہ قوت پروردگار تھی. میں کہا کہ ابابیل دا کنکر ہاتھی چو لنگ جائے تے سبحان اللہ تے مجاہد محمد دا علم پتھر چ لنگ جائے تے تو آنا تسا بنائی یہ گل, اینو بغض علی آ میری, اے صرف بغض علی ہے, باقی کوئی ایسی سوچ نہیں. مہربانی کے بنا. اچھا جی جنہ وہ پھر کعبہ بنایا سی تے کعبے تے حملہ کیتا, کعبے تو سڑ کے اللہ مار چھڑے سن, سر مار چھڑے سن, ابابیلاں نوں بھیج کے مروا چھڑے سن. مہربانی ہوں دوجے پاسے آؤ. نبی نے مسجد نبوی بنوائی, پھر ہتھاں نال بنائی, ہتھاں نال بنائی تے منافقین نے ایک وکھری بنا دیتی. اسے مدینہ چ مسجد, وہ دا نام مسجد زرار. مسجد بندے ایڈے پڑھے لکھے ساڈے مقابلے تے آئے نے جنہاں منیاں دا نام زرار رکھ دے. اس مسجد کا نام ہے نقصان دینے والی مسجد. وہ مسجد زرار بن گئی. اللہ نے فرمایا میرا حبیب وہ مسجد نوں اگ لا. اذان بھی دیندے سن, نماز بھی وچ پڑھتے سن. آؤ قرآن کو پوچھئے, سورہ توبہ کڈ کے دیکھ لو. خالق کائنات کو ایک بار پوچھو ضرور کہ خالقہ حد ہو گئی ہے. وہ اتنے آندے نے اللہ اکبر, تو آنا اگ لا دے. وہ آندے نے الحمدللہ رب العالمین, اللہ فرمایا اگ لا دے. وہ آندے نے سبحان ربی اعلیٰ, اللہ فرماندہ اگ لا دو. میں اتنے قرآن پڑھ دے, اللہ فرماندہ پھر بھی ساڑ دیو. میں کہ اللہ نمازاں پڑھ دے, فرمایا میں بیانا پھر بھی ساڑ دیو. آخر بندے ایک باری تو سوچن قرآن چ سارا ذکر موجود ہے کہ اللہ نے انہوں اگ لوا دیتی مسجد زرار نو. نہ اتنے نماز ٹھیک, نہ روزہ ٹھیک, نہ اتنے رکوع ٹھیک, نہ اتنے سجدہ ٹھیک. میں کیا ہویا کی سی جے تے نتیجہ اج میں پنگالی پہنچا لیا تے کم از کم میں سمجھے گا میں کامیاب تقریر کیتی ہے. میں کہ اللہ تینوں ایڈا غصہ انہاں تے چڑھیا تے ابابیل کر کے سارا لشکر ہی مروا دیتا. کعبے تے کئی باری ٹٹھا ہے, ہر بار ابابیل نہیں آئے. وجہ پوچھنی پائے گی کہ آپ مسجد بنائی نے, وہ نماز پڑھتے ہیں تے تو
آخیا مسجد ہی ساڑ دے ہو؟ اللہ فرمایا تینوں گل دساں وہ پہلے جڑے میں مروائے سن وہ اس کعبے تو سڑے سن جڑا بنوایا میں سی تے بنایا نبی سی. شکریہ شکریہ، کچھ بندے قریب نے، بہت مہربانی. بنوایا میں سی تے بنایا میرے ابراہیم نبی سی. تے آج انہیں مسجد بنائی ہے اے انے نے، میرے نبی نے ہتھاں نال، ہتھاں کہے نو ہتھ یاد آئے نا نبی دے، اے میرے نبی ہتھاں نال مسجد بنائی تے جنہ اے دے مقابلے تے بنائی ساڑ دیو. اے دا مطلب ہے جنوں محمد ہتھاں نال بنائے جیڑا او دے مقابلے تے بنایا جائے ساڑ دے دے قابل. سبحان اللہ. مولا بھی تانوں جزا دے وے. شکریہ. میرا خیال ہے ذہن چ آ گئی. اس ہاتھ دی بنی مسجد نو چھڑ دئیے تے نماز نہیں ہوندی. اس ہاتھ دے بنے ولی نو چھڑ دئیے تے روزہ نہیں رہندا، حج نہیں رہندا، تلاوت نہیں رہندی، کیونکہ انہوں بھی نبی بنایا، انہوں بھی نبی بنایا. اس بیعت نو سمجھیے تے میں تواڈے کولوں اجازت لواں. بیعت کی ہے؟ بیعت دا ترجمہ کرن لگا جی. ترجمہ کرن والا جڑا شیعہ سنی نہیں ہوندا وہ عربی دا ترجمہ کر. اس بیعت دا ترجمہ لکھیا المنجد. وہ آندا ہے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اطاعت کا وعدہ کرنا، اس کو بیعت کہتے ہیں. ہاتھ میں ہاتھ دے کر کادا وعدہ کرنا ہے نوجوان؟ ہاں اب بولو، اطاعت کا وعدہ کرنا کہ میں تیری شکریہ شکریہ اطاعت کروں گا، اطاعت کروں گا. یہ مطلب میں اپنے مذہب دے مان ہے. ہمارے مذہب میں نوجوانوں سن لو، بیعت صرف اس کی ہوتی ہے جس کی اطاعت واجب ہوتی ہے. تہاڈی کیا بات ہے؟ جدی اطاعت واجب ہوندی ہے او دی بیعت ہوندی ہے، دوسرے بندے دی بیعت نہیں ہوندی. پھر اطاعت او دی ہوندی ہے جدی بیعت ہوئے تو بیعت او دی ہوندی ہے جدی اطاعت واجب ہوئے. ہن جڑی اطاعت ہے نا جی، یہ ابا جان دی بھی ضروری ہے لیکن شرط نال ضروری ہے، مشروط ہے. ابے دی اطاعت مشروط ہے نوجوانوں، ضرور کرو ابے دی اطاعت، لیکن وہ شرط ہے. سورہ لقمان چو مل جائے گی. یہ ہوم ورک پہ دینا، آیت نہیں پہ پڑھتا، ہوم ورک پہ دینا. سورہ لقمان دا پہلا رکوع پڑھو گے نا، اللہ فرماندا ہے ابے دی خدمت کرو، ابے نو دوائی لے کے دیو، ابے نو موڈے تے چک لو، ابے نو کٹھو، ابے نو دوائی دا انتظام، وہ دے خوراک دا انتظام، یہ سارا والدین دا کرنا ہے. جدو تانوں تہاڈا ابا آکھے نا کہ مشرک ہو جا، پھر وہ دی اطاعت نہیں کرے. سبحان اللہ. جدو تیرا پیو آکھے نا بت پوجے تے مشرک ہو جا، اللہ فرماندا ادو یہ دی اطاعت ہے. یہ مطلب ہے اطاعت کرن لگیا ابے دا بھی دھیان رکھی دا. تہاڈی کیا بات ہے؟ وہ اطاعت. میں ایک پنڈ مثال دیتی تہاڈے کول معذرت کرنا، اتنے میں مثال دے بیٹھا تو مینوں ایک بابا ملیا بابو میں، وہ آندا مولوی اگوں اتنے آنا ہی نہ تو مثال ساڈے پنڈ نہ دے. میں حساب لایا کہ مثال کسی نو لگ گئی، وچوں وچ نہ کسی نو لگ گئی. میں آ بیٹھا ساڈے تو پنجابی چ ایک محاورہ ہے کہ پچھلا ٹائم جدوں ہوندا نا دوپہر ٹلدی ہے، ادوں ساڈے بزرگ آندے سن منڈیاں نوں کہ ڈنگر کھول لو، یعنی 4 کے لے آؤ. 3 ساڑھے 3 بجے نا دھپ کٹتی سی تے ڈنگر چارن واسطے آتے سن. اوے منڈیا ڈنگر کھول لو، ڈنگر بھکھے بدے کھول لو، تو مراد دے کھول کے تے 4 کے لیاؤ. میں اتنے آ بیٹھا کہ ابا آکھے نا ڈنگر کھول لو تے کھول لینے چاہیے نے، تے جے ابا آکھے نا کسے دے کھول لو تو پھر نہیں کھولنے. تہاڈے کیا کہیں؟ لو جی نوجوانوں تک گل پہنچ گئی. ابا آکھے نا ڈنگر کھول لو تو کھول لینے چاہیے نے تے چرا کے لے آنے چاہیے. تے جے ابا آکھے کسے تے کھول لے تو پھر وہ بابا مینوں ملیا باہر، وہ سکا مولوی اگوں یہ مثال اتنے نہ دیں. میں کہ بزرگوں میں کدی نہ دیاں گا، مینوں علاقے دا بھی حساب لگ گیا تے ابیاں دا بھی حساب لگ گیا. مینوں سمجھ آ گئی گل دی کہ یہ مثال اتنے نہیں دینی. یہ مطلب جدو ابا جن بندے میرے وہدے نہ جی پہ وہ حیران پہ ہوتے ہیں. کبھی ابے بھی آخیا مشرک ہو جا، کبھی ابا بھی آتا کافر ہو جا. میں ایک ہی گل کرنا، اصل تسی تاں حیران ہو، سانوں یہو جہاں ابیا نال واہ ہی نہیں پیا. کیا بات ہے؟ سانوں یہو جہاں ابیا نال واہ ہی نہیں پیا. ساڈے ابیا جدوں گل کی کہ بلا ہدایت دی کیتی ہے، میرے کو ابے بھی بیٹھے نے تے بچے بھی بیٹھے نے. ساڈا پیو جویں دا بھی ہے نا، ساڈے نال اس گل ہدایت دی کیتی ہے. اور رات نو باہر نہ جاوے، اور منڈیاں نال دور نہ جاوے، نہرے نہ نہایا کرو، اور انج نہ کرو، چنگے کام ہی دسدے نے. میں اس دور دی پہ گل کرنا جدو اللہ نے منع کیتا ہے کہ ابے دی اطاعت اس معاملے چ نہیں کرنی. ادو ابے اپنے منڈیاں نو مسلمان ہون ہی نہیں سن دے.
ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਸੰਗਲਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨ ਛੜਿਆ ਸਹਾਬਾ کرام ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦੈਨ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਦੀਨ ਕਬੂਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦੀਨ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਹੋਸ਼ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਂ, ਇੱਕ ਕੰਨ 'ਚ ਕਿਸੇ ਅਜ਼ਾਨ ਆਗ ਛੜੀ, ਇੱਕ 'ਚ ਕਿਸੇ ਇਕਾਮਤ ਆਗ ਛੜੀ, ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਸਾਡੇ ਗਲ ਪੈ ਗਈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸ਼ਰਾਬ بھی حرام ہے, کمال ہے بھائی کمال ہے, زنا بھی حرام ہے. سانو وڈیاں ہو کے پتہ لگا اس اسلام میں تو بڑا کچھ حرام ہے. جدن سانو بانگ دیتی سی ادن دس دینا کدی آ بھی حرام ہی آ بھی حرام ہی. ادو سانو ہوش کوئی نہیں سی. اسی مسلمان دے گھر پیدا ہو گئے. اگوں مسلمان ماں باپ نے مسیطے بھیج دیتا, پارا پران بھیج دیتا. وہ مہربان نے جس دور دی میں پیا گل کرنا, ابا بھی کافر, دادا بھی کافر, پردادا بھی کافر. ماما شراب پیندا سی تے پنینے واسطے رکھ چھڑدا سی, چاچا پیندا سی تے بھتیجے واسطے رکھ چھڑدا سی, پیو پیندا سی تے پتر واسطے. خدا دی قسم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے بڑی مشکلات تو گزر کے اسلام قبول کیتے. مار کھدی یہ لوگ اس اسلام واسطے, سکیاں پنوجیاں نو بندیاں مارے ہیں. تو ہم تو کسی گل کا پتہ ہی نہیں. سکیاں بھیناں نو بھراواں ماریا دین قبول کرن تو. اور یارا اسلام قبول کرن تو اس دور وچ سگی ہمشیرہ نو بندیاں ماریا ہے کہ تو اسلام قبول کیوں کیتا ہے. جس بہن نے اسلام قبول کیتا سی نا, میں نو ادو تو سیانی بی بی اس محلے چوں لبھی نہیں. جہاں میرے بھرا مارن لگ پیا نا تو اس اچھی اچھی رولا پا دیتا, لوگوں میں محمد دا دین نہیں چھڈنا, لوگوں میں محمد دا دین نہیں چھڈنا. میں نہ بی بی تینوں سلام ہے, تو رولا پا کے سارے زمانے نو ڈک چھڑیا ہے. میں کسے عیب دی وجہ تو مار نہیں کھا رہی, محمد دے دین دی وجہ تو مار کھا. دنائی دیکھ لو, بڑا شکریہ, دنائی دیکھو, مہربانی کی بنا. ورنہ بی بی نو مار پیندی ہوئے تے محلہ آکھن لگ پیندا کھورے وچ کی گل, اس روڑا پا کے تا چھڑیا وچ کوئی گل نہیں. میں عیب دار نہیں, میں مصطفیٰ دا دین قبول کیتا. اللہ فرماندا ہے ٹو کے چیک کر کے پیو دی بھی اطاعت کریں, متے تینوں پیو کافر کر دے, متے تیرا پیو تینوں مشرک کر دے. عزیزو جدی اطاعت کرن لگیا انہوں چیک نہ کرنا پے, وہ دی بیعت کریں. تو آڈی کیا بات ہے, جنہوں ٹوڑا پوے وہ دی بیعت نہیں کرنی. میری بھیناں بیٹھیاں نے, انہاں چوڑ چنگی طرح نہ چوئے ہون تے بندے دے منہ چ ایک ونڈ آ جائے نا, ونڈ سمجھ دے, وہ چول دے اتنے چھلکا ہوتا, وہ منہ چ آ جائے تے بندہ باقی دی برکی بھی نہیں لگا سکتا, انہوں ہی اگے پیچھے پیا کر. یاد آ گئی, وہ کسی ویلے نکلتا تے بندے دی جان چھڑتی ہے. تو پھر بندہ آتا چاول کنے پکائے سا, وہ پھر بیوی کدی نہیں مننی کہ میں پکائے, کیونکہ انہوں پتہ ہوتا ہے تو زور میرے تے ہی چڑھنا ہے. وہ آ چڑھتی ہے کڑی پکائے, جدوں آتی نا بیٹی نے پکایا تھا, وہ آتا ہے آپ بھی کدی پکا لیا کر تو دھیان نہ چنیا کرو, گسا لے جاتا ہے. دھی آندے ہی انہوں نے جڑی عزت بچا لوے, صدقے جاواں جڑی عزت دی محافظ بنے, جڑی عزت دی محافظ بنے انہوں تو بیٹھی آتا. میرے عزیزو وہ ونڈ کڈنے پیندے نے, کنک چوں رواڑی کڈنی پیندی, چولاں چوں ونڈ, انہوں اسی ونڈ آنے, اور ونڈ چھنڈ کڈو, چول صاف کرو, چول صاف کرو. ایک تینوں میں دساں, سانو پاویں کو منہ تے کافر لکھ جائے تے پاویں بوئے تے لکھ جائے, اساں اس بندے دی اطاعت ہی کدی نہیں کیتی جدی زندگی چوں ونڈ کڈنے پے. کمال ہے, مولا تانوں جزا دے. اطاعت ساڈے ہاں او دی واجب ہے جڑا معصوم ہوندا ہے تے معصوم جاندا ہے. مذہب اہل بیت وچ معصوم دی اطاعت واجب ہے اور معصوم دی بیعت واجب ہے. اور میں قرآن پڑھ دینا, میرے پیغمبر نو اللہ فرمایا لا عمرکا, میرے حبیب محمد مجھے تیری ساری عمر کی قسم. کنے بندے میرے نال, مجھے تیری ساری عمر کی قسم. پیغمبر دی عمر دا سانو اندازہ نہیں ہو سکتا. پیغمبر ادو بھی نبی سن جدو آدم بھی کوئی نہیں سن. پیغمبر حشر تو بعد بھی اپنی پوزیشن وچ زندہ ہون گے. اس عمر دا تو سانو پتہ کوئی نہیں. 63 سال تے سانو پتہ نہیں جڑا نبی آئے نے, چل 63 سال تے مک جا, یہ مطلب ہے لا عمرکا. اللہ فرماتا ہے حبیب مجھے تیری ساری عمر کی قسم. یہ مطلب ہے نبی دی ساری عمر قسم کے قابل ہے. قسم اس کی اٹھائی جاتی ہے جس میں عیب نہیں ہوتا. ہائے ہائے, قسم وہ بھی اٹھائی جاتی ہے جس عیب نہ ہوئے. اللہ دی قسم کیوں اٹھا دیں بھائی؟ اللہ دی قسم لوگ روز چکتے ہیں. اللہ دی قسم, اللہ بے عیب ہے. اپنے عیب چھپانے واسطے بندے وہ قسم کھاتے ہیں جس عیب کوئی نہیں. قرآن دی قسم, قرآن بے عیب ہے. رسول دی قسم, رسول بے عیب ہے. علی دی قسم,
علی بے عیب ہے، کئی علم کی قسم کھاندے ہیں، علم بے عیب ہے، علمدار بھی بے عیب ہے، کئی خون حسین کی قسم کھاندے ہیں، خون بھی بے عیب ہے، میرے مولا بھی بے عیب ہے۔ آپ بھੈਣਾں بیٹھیاں نے تیاں، میں تواڈے اگے گزارش کرن لگا، جدو بندہ رات کو کسی دا شوہر 2:30-3 بجے گھر آوے تو وہ آخے کتنے سیں، پوچھنا تو بیوی نہیں ہوتا نا کتنے سیں، وہ آتا اتنے ہی، وہ آدھی ہے اتنے تو میں تو کتنے، وہ آتا میں تمہیں دسیا تو ہے میں اتنے باہر بیٹھا، وہ آدھی ہے صحیح گل کر، وہ سر تے ہاتھ رکھ کے آتا مینو تیری قسم ہوں اعتبار ہی، جدو آتا نا مینو تیری قسم، یہ پوڑیاں پاڑیاں سمجھدیا نے سو چک گیا سو چک گیا، بھن میری تین میں گل دساں بیٹی میری، جدو شوہر آخے نا مینو تیری قسم سمجھیے جھوٹ بولن، اس گٹے جوڑ کے جھوٹ بولنے ہیں، یہ وہی ہوشیاری ہے ساری، یہ کوئی قسم نہیں، جدو تینوں آخے نا مینو تیری قسم، کئی بچے جان پا لیتے ہیں میری جان، یعنی ویکو تھی آپ ہوشیاری ہے نا، آخنا میری جان مجھے تیری قسم میں یہیں تھا، تھی بھن میری اسی ویلے وہ سر تے ہاتھ رکھ کے آخنا میری جان مینو تیری قسم ہے مینو کوئی اعتبار قسم ہمیشہ بے عیب دی کھادی جاتی ہے، جس بی بی دی بندہ قسم کھانا تو بی بی بندے دی قسم کھاندی ہے، پہلا قرآن دا واسطہ بی بی سوچے کیا میں لائق قسم ہوں، کیا بات ہے، بہت شکریہ، اور بندہ سوچے کیا میں لائق قسم، جڑا قسم دے قابل ہی نہیں وہ چوک کے جو مرضی کرتے جو قسم ہے ہی کوئی نہیں، قسم بے عیب نہیں ہوتی ہے، اللہ فرماتا محمد میں نے تیری ساری زندگی دی قسم، یہ مطلب ہے جدھر سیدہ طیبہ طاہرہ آمنہ دی گود چائے سن ادھر بھی قسم دے قابل سن، جدھر ابو طالب دے دسترخوان تے آئے نے ادھر بھی قسم دے قابل سن، جدو جوان ہوئے نے ادھر بھی قسم دے قابل، جدو ضعیف ہوئے نے ادھر بھی قسم دے قابل، اے قرآن ہے یہ تو اچھی میرے کو اس ویلے مثال کوئی نہیں، قرآن دی قسم اٹھائی جاتی ہے کہ نہیں، کئی بندے سویرے چٹا سوٹ پا کے کچہری پڑ جاتے ہیں، ترو میرے سر تے ترو قرآن دی قسم کھاندے نے، کیوں ایتھوں کھولیے ایتھوں بھی بے عیب ہے، ایتھوں کھولیے ایتھوں بھی بے عیب ہے، ایتھوں کھولیے ایتھوں بھی بے عیب ہے، پہلا بھی 12 بے عیب ہے، 15واں بھی بے عیب ہے، 18واں بھی بے عیب ہے، مصطفیٰ دی حیات طیبہ جتھوں ویکھیے اتھوں ہی بے عیب ہے، بچپن بھی بے عیب ہے، بولو بولو بچپن بھی بے عیب ہے، جوانی بھی بے عیب ہے، بڑھاپا بھی بے عیب ہے، لیا جڑا جڑا لیاؤنا ہی محمد تو بعد میں بلا فصل ہاتھ انہوں حاجی بھی من جانا، خلیفہ بھی من جانا، ولی بھی من جانا، امام بھی من جانا، بندہ ہو نہیں جدا بچپن محمد دے بچپن جیسا ہوئے، جدی جوانی رسول دی جوانی جیسی ہوئے، جدا بڑھاپا محمد دے بڑھاپے جیسا ہوئے، بے عیب دی قسم کھادی جاندی، بے عیب دی بیعت کیتی جاندی، میرے عزیزوں اس ویلے پوری دنیا تے روڑا بن گیا ہے کہ حضرت نبی پاک تو بعد افضل کون ہے، نبی پاک تو بعد وہی افضل ہے جدی زندگی وچ عیب کوئی، اے بچہ چھوٹا ہے ہی بیٹھا ہے، شیعہ خرگوش کھاتا کدی خرگوش، خرگوش دا کچھ نہیں، بچہ آندا میں شیعہ میں کدی خرگوش دا گوشت نہیں کھاتا، یہ بچہ باہروں کو گوشت لے آتا نہیں، چھوٹا گوشت لے کے آتا روز دیہڑی، یہ تو جیسے دسترخوان تو پہ کھانا نا اتنے خرگوش پکتا ہی، شیعہ دا بچہ ساری زندگی خرگوش چھوٹے ہوندے بھی نہیں کھانا، اس واسطے وہ کر دے پکا ہی، مسلمان کسی کا بھی بچہ سور دا گوشت نہیں کھانا، کی گل ہے اس باٹی چیک کرایا سور، بچیاں نے سور چیک کرایا کہ نہیں کھانا چاہیے، نہیں گھر پکتا ہی نہیں، گھر پکتا ہی نہیں، یہ مطلب ہے بچپن جیڑا بچہ سور کے گوشت تو بچے ہے وہ اپنی وجہ تو نہیں بچیا، جدے دسترخوان میں بیٹھا وہ وجہ یعنی جڑا بچپن جو بندہ بے ہے بچہ ہوتا ہے، بچپن یار بچپن کا بچپن ہوتا ہے ادو بندہ ذمہ دار ہی نہیں ہوتا، وہ جڑا پکان والا وہ ذمہ دار ہے، وہ حلال کھوائے تو حلال کھائے گا، وہ حرام کمائی دے گا تو حرام کھا جائے گا، وہ جو لے آئے گا کھا جائے گا، جو لے آئے گا کھا جائے گا، نبی کا بچپن جے مولوی بے عیب ہے کہ اللہ فرماتا ہے یا
طیباتی، اے نبیوں کھاؤ وہ شے جو طیب ہو، اے رسولوں تم وہ کھانا جو طیب و طاہر ہو۔ رکھ قرآن دے ہاتھ تے دس جدو 8 سال دے محمد نو دادا ماں پیو دنیا چھڈ کے ابو طالب دے حوالے کر گئے، اے نبی پاک کھاندے پیندے کتھوں سن؟ سبحان اللہ، ہائے میرے بچے وہ کھاندے نے جڑا میرے گھر وقت ہے، تواڈے وہ کھاندے نہیں، اور جڑا تواڈے ال وقت ہے محمد وہ کھاندا سی جڑا محمد دے جڑا ابو طالب دے گھر۔ یہ شراب حرام ہے، مٹھے ہو گیا حرام ہے، سور کا گوشت حرام ہے، جدے تے اللہ اکبر نہ پڑھیا جائے، غیر اللہ کا نام لیا ہوئے، وہ بھی حرام ہے، وہ بھی حرام ہے۔ میرا دل کرتا بڑے مفتی دے بوئے تے قرآن کھڑ کے پوچھا، اے حضرت ابو طالب صرف آلو ہی پکدے سا، گوشت نہیں سی پکدا؟ یہ تے گوشت کھوا کھوا کے ہاشم ہو گئے۔ ہاشم گوشت والی خوراک نوں آندے نے، جہاں کھواوے انہوں ہاشم آندے نے۔ حضرت عبد المطلب کا نام سی موت متین، پرندوں کو کھانا دینے والا۔ پرندے بھی اس دور سے اتنے ہی آتے سن جتنے کوئی دیگا شیگا پکدیاں ہوندیاں۔ ساڈے پنڈ دے کول ایک پنڈ سی، اتنے ایک بندہ کڑکیاں وچ آ گیا، کڑکی سمجھ چوہے پھڑن واسطے، وہ کڑکی لو جی کڑکی، وہ بندہ بڑا جوان سی، انہوں کسی بندے مزاق کیتا، اس آخیا اپنی جوانی ویکھ تے کاروبار ویکھ، دفعہ ہو جائے، اتنے کونی کڑکیاں وکنیاں، اتنے کونی لوڑ کڑکیاں دی، چلا جا۔ وہ سڑ گیا، وہ کہنے لگا یار میں ویچ لینا، نہ جا کونی کڑکیاں دی لوڑ۔ وہ سڑ کے کی آخیا، اس آخیا آؤ بھائی جی اتنے کڑکیاں دی لوڑ کتوں پینی ہے؟ کڑکیاں اتنے وکدیاں نے جتنے چوہے ہون، تو چوہے اتنے ہوندے نے جتنے دانے ہون۔ جدو سارا پنڈ جی پخابے مردا چوہے تے بغیر ہے، یہ پرندے بھی اتنے ہوندے نے جتنے خوراک پکتی ہوگی۔ یہ پرندوں بھی کھواندے سن، یہ انسانوں بھی کھواندے سن، یہ جانوروں بھی کھواندے سن۔ یہ حضرت ابو طالب وال گوشت پکدا سی تو مولوی دسنا ہے تکبیر کون پاندا سی؟ کمال ہے بھائی، بسم اللہ اللہ اکبر، سارے جہان نو قرآن اتریا تے پتہ لگا حلال کرن دا طریقہ کی ہے، کیڑی کیڑی شے حلال ہے، کیڑی کیڑی شے حرام ہے۔ قرآن کی قسم، ابو طالب نزول قرآن سے پہلے جانتا تھا حلال کیا ہے، حرام۔ کمال ہے بھائی، قبلہ جڑی میں گل کیتی ہے نا، شکریہ قبلہ، مبالغہ نہ سمجھا، مبالغہ نہ سمجھا۔ میرے نزدیک حضرت ابو طالب نے کھوائیاں نے چیزاں، اللہ فرمایا گل مک گئی ہے۔ ایک مولوی صاحب نے صداقت علی فریدی، انہیں ساہیوال دے زندہ نے موجود ہیں، بہت موٹی کتاب لکھی نے سرکار ابو طالب تھے۔ انہیں ایک جملہ لکھا ہے تہاڈا ایمان تازہ ہو جائے، اہل سنت ہو کے حد ہو گئی۔ انہوں کسے پوچھا ابو طالب کسے کہتے ہیں؟ اس نے کہا اللہ کے اعتماد کو ابو طالب۔ بہت شکریہ۔ اس نے کہا اللہ کے اعتماد کو ابو طالب کہتے ہیں۔ اس نے کہا وہ کیوں ہے؟ اس نے کہا اس زمانے نہ کسی کو پتا سی حلال کی ہے، نہ کسی پتا حرام کی ہے۔ نبی کھاندے سن پاکیزہ چیزاں، نبی کھاندے نے طیب تے طاہر چیزاں۔ ابو طالب دے گھر اللہ نے رکھ کے نا ابو طالب دی چولی چ محمد نو اللہ فرمایا تیرے تے اتنا اعتماد ہے، جو کھواندا جائے گا میں حلال کرتا جاؤں گا، جڑا نہ کھوائے گا میں حرام کرتا جاؤں گا۔ صدقے جاواں، پیغمبر اعظم دی بیعت اس واسطے ضروری ہے، وہ ہاتھ اللہ دا ہاتھ ہے، وہ بولنا اللہ دا بولنا ہے، کیونکہ نبی دی پوری زندگی بے عیب ہے۔ سارا شیعہ مذہب کتوں بنے؟ اصل پیغمبر تو بعد صرف انہوں تسلیم کیتا ہے جدی بیعت محمد دی بیعت ہے، جدی اطاعت رسول دی اطاعت ہے، جدا مننا رسول دا مننا ہے۔ ہوں بندے آکھیں گے کہ تہاڈا ختم نبوت ایمان نہیں، نبوت حضور تے مک گئی، رسالت حضور تے مک گئی۔ اس تو بعد جڑی عظمت ہے نا نبی دا بے عیب ہونا، عصمت نبی تو بعد جاری، وہ بندے نبی تو بعد بھی ہے نے جنہاں دی بیعت نبی دی بیعت ہے نا، دس دیں نبی نہیں، انہاں دی بیعت نبی دی بیعت، انہاں دی زندگی بھی بے عیب ہے۔ تسی اس طرح کرو کہ سارا مجمع ایک باری نبی پاک تے درود پڑھو۔
میں بڑا ٹکا کے آخیا سی کہ نبی پاک تے پڑھو. واہ میرا محترم مجمع. میں قبلہ میں بہت بڑا تشریف فرما بندے صاحبان میرے تو وڈی عزت دار بندے بیٹھے. میں پورے مجمع نو قبلہ آخیا تو منہ نہیں سی, چلو تو سنیا تو ہے نا کہ نبی پاک تے درود پڑھو. میں ایک باری پھر پہ آنا, سرکار نبی پاک تے درود پڑھو. حد ہو گئی. میں تکرار نہ آخیا نبی تے پڑھو تے تساں نبی تے درود روکیا نہیں. کسے بندے نہیں پڑھیا اللہم صلی علی محمد, اللہم صلی علی سبحان لو جی تائید آ گئی یا ہوں لطف لے اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اچھا نبی تے درود پڑھے تے نبی تے رکیا نہیں, یہ مطلب ہے نبی تے نبوت مکی ہے, درود نہیں مکا. نبی پاک تے نبوت ختم ہے, درود نبی تے ختم نہیں. نبی تو بعد درود ہے کدے تے اللہم صلی اللہ محمد. اچھا غصہ نہ کرنا, کئی بندے نماز پڑھتے ہیں تو کئیوں کئی باری پڑھنی پی جاتی. وہ جڑے پڑھتے ہیں وہ ہور ہوندے نے جنہوں پڑھنی پی. اسی ایک افطاری تے گئے تو اتنے ایک بندے نے افطاری کی ساری. افطاری تے اذان ہوتی تو بندے روٹی کھانے, اس اذان ہوئی تو مسلے بچھاتے یارہ مسلے بچھاتے, کوئی کھانے والی شہ نہیں آتی. آدھا نماز پڑھو تو بعد افطاری کرنا. وہ ایک بندہ سی روزہ دا کوئی نہیں سی, گیا افطاری کرنی سی میرے نال. روزہ کوئی نہیں سی تو افطاری کرن گیا. انہیں پھر نماز بھی پڑھنی پئی. سبحان بھائی پڑھنی اس نہیں سی, وہ تو روزہ ہی کو نہیں. وہ تو جب تاری تے گیا سی میرے نال ہی ہوتا سی, تے وہ نماز پڑھی. نماز تو بعد بیٹھے, پھر اس ہولے کھجورا لیا, پھر کسی نے روٹی آئی. انہوں بعد کسی پوچھا سناؤ پھر افطاری شتاری ہوئی ہے؟ وہ اس آخیا اسی تو پھس گیا اتنے جا کے. اسی جا کے وہ پھس گیا. اس آخیا کیویں؟ انہوں اس آخیا حد مک گئی. وہ اذان تو پہلے لوگ کھا کے نہ کھجور تو پھر اذان دیں. اذان دینے والے کھجور کھان تو بعد اذان دیں. تو چلو اذان دیا سر کم از کم چلو بندہ کھا لینا. وہ سارے کے مسلے میں چھڑتے سانو پہلا کھانے تو نماز پڑھنی. یہ ادو میرے پتا لگا کہ نماز پڑھنی اور گل ہے. کئی باری پڑھنی پی جاتی ہے یار. جدو اس گل سے بندے چپ ہو جاتے ہیں این جی بہتے وہی بیٹھے جنہوں پڑھنی پی جائے. اور میں پہنا سارے نمازی بیٹھے رہے یار. کئی باری بندہ نماز پڑھتا تو کئی باری پڑھنی. لوگ آتے ہیں میں رات رہنا نہیں سی, گڈی نہ لبھی تو مینوں رات رہنا پی گیا. ٹرنا میں میل بھی نہیں سی, گڈی خراب ہو گئی تو مینوں ٹرنا. یہ مجبوری کے ویلے بولیا جاتا کہ مینوں ٹرنا شکریہ شکریہ پی گیا, مینوں رات رہنا پی گیا, مینوں نماز پڑھنی پی گئی. اللہ نے نہ خدا دی قسم بندے آج وٹنا دے کے مجبور کر دیتے ہیں. جدو بندے نبی تے درود پڑھ دینا انہوں نال آل تے پڑھنا پہنتا ہے. کیا بات ہے, پڑھتے لوگ نبی تے آواز ہوگی. جدو آواز ہوگی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر درود پڑھتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, صلو علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد. اے میں تمہیں پتہ ہے وسیم صاحب دے وقت پہ پڑھنا 809 نہ پڑھنا سی, 7 بجے میں پڑھنا سی. میں لیٹ ہویا, جان کے بھی نہیں ہویا. تو انہوں نے ترلا کیتا, انہوں نے آخیا پڑھ لو. تو انہیں دا مطلب یہ نہیں کہ انہیں جی آ ہی چھڑیا مینوں پڑھ لو. تو میں اتنا پڑھا کہ جا کے آکھاں جے تو نہ آتے تو پھر میں آخنا سی مینوں زیادہ پڑھنا پی گیا. پڑھنا میں اتنا نہیں سی, لیکن ہوں میں چھڈن کا ارادہ رکھنا. تشریف فرما ہو گئے. میں جناب عرض کر رہا کہ نبی تو نبوت مکی ہے, نبی تو بعد وہ بندے نہیں مکے جنہ دی بیعت نبی دی بیعت ہے, جنہ دی اطاعت نبی دی اطاعت ہے, اور جنہ دا اتباع نبی دا اتباع ہے. وہ پہلا میں ثبوت دیتا ہے. وسیم صاحب دے آدھے آدھے میں آخیا سی کہ نبی تے درود پڑھو, تو سارے مجمع پڑھے ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
तुसां ते पढ़िया ना, कईयां नूं पढ़ना पै गया। वो मैं तुहानूं निशानदेही कर देना, जिहड़ा बंदा आंदा ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो आले ही विचों कढ़दा है, उन्होंने पढ़ना पै गया। अच्छा, जिहड़ा बंदा आंदा ना सल्लू अलल हबीब, वो भी विचों आल ही कढ़ीए, उन्होंने भी पढ़ना पै गया। ये कदों पढ़ना पै गया? बंदे तहरीर चो भी आल नूं कढ़िया ते तकरीर चो भी आल नूं कढ़िया। अल्लाह आखे मैं भी अकबर हाँ, इन्हां सारिਆਂ नूं एक बारी नमाज चाउण दे। जदों नमाज च बैठ के मुहम्मद ते भी पढ़न गए, मुहम्मद दी आल ते भी पढ़न गए। एक वाकया सुने ने, अज का मुसाहिब वसीम साहब भी पढ़ना, मैं उन्होंने पढ़ के तुहाडे कोल इजाजत लैण लगा। वो वाकया इवें कि तुसां वेख्या होवेगा, मक्के और मदीने एक मौलवी साहब फिरदे हुंदे ने, वो बेहदायतियां नूं हदायत देंदे। तुहां तो मैं यूट्यूब ही कभी नहीं वेखी। मक्के और मदीने फिरदे हुंदे ने, ते वो उत्ते रुमाल हुंदा है, वो फिर लोगों को हदायत दे। मेरे को एक क्लिप पहुंची है, उन्होंने सुना के इजाजत लैन लगा। मैं जिथे मीडिया का मैं वेख्या ना, उते फायदा भी बहुत वेखे। फायदा भी ये बंदे आप उठाना केवल, नुकसान भी आप उठाना। इस मोबाइल च तुसी फिल्म रख लो तो वह भी विच आ जाती है, तो नहजुल बलागा रख लो वो भी विच आ जाती है, सहीफा सजादिया रख लो वो भी विच आ जाता है। मेरे को मोबाइल है पूरा कुरान वो किसी वे मैं कुरान नहीं खोलता, वो कढ़ के मैं पढ़ लेना, आयत वेख लेना। यदा मतलब फायदे भी है, नुकसान भी हो सकते हैं। एक फायदा होया है, जिन्हों के अंदर बुगस सी ना, इस मीडिया ने कढ़ के बाहर। यकीन करो जी, बड़े बड़े छुपिया बंदियां चो वो जेडे मक्के ते मदीने मौलवी साहब फिरदे ने जी, उत्ते रुमाल पा के सुरख, वो बंदे समझते हैं कि वो अल्लाह वाला बंदा है, तो हदायत दी गल्लां प्या करता है। हुण अंदर वह बाहर आ गया, एक क्लिप की वजह तो मेरे को पहुंचे है, वो मैं तुहानूं जल्दी जल्दी सुना देना। मैं हसीम साहब 2-3 मिनट मैं सुना देना। वो बंदे उन्हें घेर लिया ऐसे जिन्हां च पीर भी सी ते मुरीद भी सन। कुछ बैत होए सन तो एक ने बैत की सी, क्योंकि मैं अज बैत का मसला पर पढ़ना, बैत का बैत वो करनी है जिहड़ा मासूम होवे, बैत वो करनी है जिहदी इताअत वाजिब होवे। मेरे अजीज दोस्तों, ऐ कुरान है, मैनू कुरान की अजमत की कसम 9 ते 10 मुहर्रम की रात नूं होर ने दीन नहीं बदलिया, बैत बदली। ओ यार, होर ने नमाज नहीं बदली, बैत बदली है। जब तक बैत गलत थी ना नमाज कबूल थी ना रोजा कबूल था, बैत सीधी हो गई, बंदा अलैहिस्सलाम हो गया। हुण तुसां अपने आप नूं रोक के भी रखिया तो तुहाडी हंसी निकल जानी है। उस मौलवी की कीता, उन्हें बंदे घेर लिया, एक पीर ते नाल 4-5 मुरीद। उस आख्या ये पीर है, उन्हें आख्या जी। ये मुरीद है जी। उस आख्या आप इनकी बैत है, उन्हें आख्या जी। क्लिप मेरे मोबाइल मौजूद है। हुण सवाल करता है तो मैनू अपने मजहब से फखर हासिल होया है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक फैसला किया है मजहब अहले बैत को कबूल कर। वो विचों बोतल चों जिन बाहर, बोतल चों जिन ते थैले चों बिल्ली। एक कोई बंदे पता है, बाकी किसी थैले चो बिल्ली बाहर, यही मुहावरा है। बोतल चो जिन बाहर है। आ देखो की है। उस आख्या जिसकी तुमने बैत की है ना, ये बैत हराम है। इस्लाम में बैत ना आलिम की होती है, ना बुजुर्ग की होती है, ना किसी बड़े की होती है। वो ना आख्या जी फिर असा तो गलती की है, तो बैत किदी करनी है। उन्हें इरशाद फरमाया हाकम वक्त की। किन्ने बंदे हल्ले ने हाकम वक्त की, बंदे वो पाकिस्तानी सन। उन्होंने को सवाल किया तो गैर मतवक्को सवाल होवे ना तो बंदा परेशान हो जाना। उस आख्या जी फिर आप फरमाओ कि असी फिर शबाज शरीफ की बैत कर ली। भाई लॉजिकली जो सवाल का जवाब से वही बनता सी। उन्हें आख्या कि अगर हाकम वक्त की बैत करनी है तो फिर फरमाओ कि असी शबाज शरीफ साहब साढ़े हाकम ने इस वक्त, उन्होंने बैत कर ली। वो मौलवी को गैर मतवक्को सवाल सुन के घबरा गया। हुण ये तो आख नहीं सकता भी वो हाकम नहीं। आख्या कर सकते हैं आप, उनकी बैत कर सकते हैं, लेकिन वो जरा लेकिन तो बाद आख्या ने वह मैनू स्वाद आया, अपने मजहब से नाज आया। उन्हें वो बंदा रखा जो बड़ा आलिम है। और वो की कहता, वो कहता हाँ ध्यान ना सुनना, हाँ बैत कर लेनी चाहिए चूँकि वो हाकम वक्त है, लेकिन
اگر وہ بندہ جو حاکم بن کے تم سے بیعت لیتا ہے اور تم اس کی بیعت کرتے ہو، اگر کوئی غلط کام کرے نا، اس کو نصیحت کرنی چاہیے. سبحان اللہ. اگر کوئی غلط کام کرے تو انہوں نصیحت کرنی چاہیے. ترے گلاں کیتیاں. دوجی گل تے ہور تساں بولنا ہے. دوجی گل آندا اگر وہ جاہل ہے تو تعلیم دینی چاہیے. تیجی گل کر کے آندا اگر کوئی گمراہ ہو گیا ہے تو اس کی اصلاح کرنی چاہیے. ترے گلاں نے. اگر گمراہ ہو گیا تو دی اصلاح کرو، اگر غیر تعلیم یافتہ تو انہوں تعلیم دیو، تے اگر بھڑے کام کرتا تو انہوں نصیحت کرو. نصیحت کون کرے؟ جنہیں بیعت کیتی. کنوں؟ جنہیں بیعت نہیں. تعلیم کون دے؟ جنہیں بیعت کیتی. تعلیم کنوں دے؟ جنہیں بیعت نہیں. اصلاح کون کرے؟ جنہیں بیعت کیتی. جنہیں بیعت نہیں وہ دی نہیں، جنہیں کیتی ہے بیعت وہ اصلاح کرے. کدی؟ جدی بیعت نہیں. ہوں سنو جی میرا آخری جملہ. اصلاح ہونے والے کی بیعت کر لینا اور تعلیم دیے جانے والے کی بیعت کر لینا، یہ مطلب ہے پوری دنیا میں شیعوں کے علاوہ جاہل کی بیعت بھی ہو جاتی ہے، گناہگار کی بیعت بھی ہو جاتی ہے، جو اصلاح کے قابل ہو اس کی بیعت بھی ہو جاتی ہے. قرآن کی قسم، یہ 3 باتیں جو بندے نے حرمین میں کھڑے ہو کے کہی ہیں، یہ تینوں عیب یزید میں پائے جاتے تھے. سبحان اللہ. اور جتنے بندے اس کی بیعت کر گئے تھے ان کا یہی عقیدہ تھا کہ اس کی اصلاح بھی کر لیں گے، اس کو تعلیم بھی دے دیں گے، اس کو مشورہ بھی دے دیں گے، ان کو نصیحت بھی کر لیں گے. میں اس نوجوان تو اپنی ساری تقریراں قربان کر دیا جس اس مولوی تے سوال کر کے بلی تھیلے چوں باہر کڈیے. وہ تسی حیران ہو کے سنو گے انہیں کی آخیا. وہ مگروں آیا اگے کلپ چ منہ نظر نہیں آتا، سوال وہ سنیا جاتا ہے، مولوی کا منہ نظر آتا ہے. انہیں مگروں سوال کیتا. اس آخیا جی بس ایک بات بتائیے، ہم جانا چاہتے ہیں. اس آخیا کی؟ اس آخیا یہ بتائیے کہ جب حاکم وقت کی بیعت کر لینا اسلام میں اتنا ضروری ہے تو کیا امام حسین نہیں جانتے تھے کہ یزید حاکم ہے؟ واہ واہ، خدا کی قسم میرے کو کلپ موجود ہے. ہو سکے پر امام حسین علیہ السلام جانتے تھے نا کہ حاکم وقت یہ ہے، حکومت اس کی ہے، تو حسین نے بیعت کیوں نہ کی؟ بلی کتھوں باہر آئی؟ تھیلے چوں. جن کتھوں باہر آیا؟ بوتل چوں. کی سننا جنا اس مولوی کے وچوں سارا کچھ اڑ گیا. ہو سکے یہاں حاکم وقت کی بات ہو رہی ہے اور عوام کی بات ہو رہی ہے. دھیان نہ سننا. اور آخری جملے تے معذرت قبول کرنا کیونکہ انہیں آخیا میں نہیں آخیا، تو تسی جذباتی قوم ہو کہ میرے تے تبرہ نہ شروع کر دیا جی. میں وہ گل دہران لگا، دہراوا نہ تے حق تے پردہ پہ تے میں وہ دہرا دینا. ہو سکے یہاں بات حاکم وقت کی کرو اور ان لوگوں کی کرو جو بیعت کرتے ہیں. یہاں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، یہاں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، اور نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ یزید رحم اللہ کی بات نہیں ہو رہی. جیلے گھڑے اس یزید نو رحم اللہ آخیا نا، چھیاں بندیاں نے آخیا آؤ چلے، بحث ختم ہو چکی ہے. کمال ہے بھائی، انہاں کا بحث ختم ہو چکی ہے. اور جب بندہ ہی یزیدی ہے اس سے اسلام کی توقع کیسے کی؟ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. قبول.